اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں جی؟ سمر جی عباس آقا۔ جی بالخیر حیدر، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ سب لوگ ٹھیک ہیں جی آقا الحمدللہ۔ آپ ٹھیک ہیں؟ عرفہ ہزاری کا، دل نواز نقوی، عالیہ زہرا، جی آقا البنی، نیلوفر الحمدللہ۔ علی، روبینہ رضوی، سما فاطمہ رضوی، طوبہ فاطمہ اور تحسین فاطمہ خانم۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب نحو مقدماتی میں۔ کس میں؟ نحو مقدماتی میں۔ کس چیز کے بارے میں؟ یہ کہاں لیفٹ ہو گئی؟ جی، عامل اور معمول کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ عامل بتایا تھا کہ عربی کلمات کو جب آپس میں ترکیب دیتے ہیں، ترکیب دیتے ہیں، اس وقت بعض کلمے بعد میں اثر ڈالتے ہیں۔ جو کلمہ دوسرے میں اثر ڈالے اسے عامل کہتے ہیں، اور جو اثر کو قبول کرے اسے معمول کہتے ہیں۔ مثال دیجیے، مثال کے طور پر دیکھیے، جب ہم نے نصرہ کو اور صحیح کو ترکیب دی تو یہ ہو گیا نصرہ، بولیے سعیدون، ٹھیک ہے؟ جب ہم آپ بولتے ہیں کم سے کم ٹھیک ہے تو بول ہی سکتے ہیں۔ جی آقا۔ جی آقا۔ جب ہم نے رائے کو اور سعید کو ترکیب دی تو یہ ہو گیا سعیدن۔ ٹھیک ہے؟ جب ہم نے سمیت کو من کو ترتیب دی سعید سے، من سعید کو من سعیدن۔ یعنی یہ ہو گیا سعیدین۔ کیا دے گا؟ جب ہم نے عربی کلمات کو آپس میں ترکیب دی تو نصارہ نے سعید میں اثر ڈالا، راتو نے سعید میں اثر ڈالا، من نے سعید میں، تو یہاں پر نصارہ، یہاں رائتو، یہاں من کیا ہے؟ یہ عامل ہے۔ اثر جو ڈالتا ہے وہ عامل ہے، جو اثر کو قبول کرے وہ معمول ہوتا ہے۔ صحیح ہے؟ بلے۔ عامل جو اثر ڈالتا ہے، میں آپ کو الگ سے بتا دوں، عامل جو اثر ڈالتا ہے اس اثر کو کیا کہتے ہیں؟ اس اثر اس کو کیا اثر کو کہتے ہیں؟ نصارہ نے سعید میں کیا اثر ڈالا؟ مرفوع۔ مدد۔ مرفوع تو سعید ہے، تو اثر کیا ہے؟ معمول۔ معمول تو سعید ہے، مدد آگا جی مبنی۔ نہیں، مطلب کمال ہے۔ آسان دیکھو، ضمہ کیا ہے؟ ضمے کو کیا کہتے ہیں؟ اگر ہم نام کیا ہے ضمے کا؟ ضمہ کس چیز میں آتا ہے؟ اعراب۔ اعراب۔ آسان کس نے کہا؟ عالیہ نے۔ جی بھائی میں نے کیا کہا؟ جب عربی کلمات کو آپس میں ترکیب دیتے ہیں تو بعض میں اثر ڈالے، جو اثر ڈالے وہ عامل ہو، اثر ڈالتا ہے تو اثر کیا ہے؟ اس وہ اثر اثر کو اعراب کا اعراب ہے۔ کہتے ہیں، اس اثر کو اعراب کہتے ہیں، اس اثر کو آپ اثر کہہ لیجیے چاہے اعراب کہہ لیجیے، ایک ہی بات ہو گئی، نہیں ہو گئی؟ عامل جو اثر ڈالتا ہے اس اثر کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب کہتے ہیں، اور جس پہ اعراب آتا ہے وہ اعراب سعید۔ سمجھ میں آیا؟ سعید پہ اعراب، یہ دیکھیے اثر، نصارہ نے جو اثر ڈالا کہاں ہے؟ لال کلر سے کیا ہے؟ یہ اثر دکھ رہا ہے نہیں آپ لوگوں کو؟ جی آقا۔ بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، توجہ رکھیے، میرے کچھ ہے یاد ہے بہت غور سے۔ میں نے کہا جب آپ سما فاطمہ، تحسین فاطمہ خانم اور روبینہ رضوی، سما فاطمہ آواز آ رہی ہے؟ میں نے کہا جب عربی کلمات کو تحسین میں ایلیا، عرفہ، جب عربی کلمات کو آپس میں ترکیب دیتے ہیں تو بعض میں اثر ڈالتے ہیں، جو اثر ڈالے وہ عامل، جو اثر کو قبول کرے وہ، لیکن یہ معمول۔ اثر کیا ہے؟ اثر اعراب۔ اعراب ہے، یہی تو ہے اثر۔ نصارہ نے کیا اثر ڈالا؟ یہ رائتو نے کیا اثر مرفوع۔ ڈالا؟ یہ سمیتو نے کیا اثر ڈالا؟
یہ کیا چیز ہے؟ کس بلا کا نام ہے؟ اعراب ہے. یہ یاد ہے؟ اعراب ہے یہ. سمجھ میں آیا؟ ہاں. تو اعراب کی اگر آپ سے اب تعریف کرائی جائے کہ بھائی اعراب کسے کہتے ہیں تو کیا کہیں گے آپ؟ جو اعراب اثر ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو مت کیا کرو. اعراب وہ اثر ہے جس وہ کو اثر ہے جو عامل معمول کے اندر لاتا ہے. اعراب وہ اثر ہے اثر ہے جس کو جو عامل معمول کے آخر میں ایجاد کرتا ہے. جس کو عامل معمول کے معمول کے آخر میں ایجاد کرتا کرتا ہے. ہے، وجود میں لاتا ہے. اب یاد ہو جائے گی تعریف کیا نہیں؟ جی اب ہاں. سمجھ میں آیا؟ اعراب کی بات ابھی آئے گی، پہلے اس کو دیکھ لیجیے. تو عامل معمول سمجھ میں آ گیا. یہ ہماری پچھلی بحث تھی. میں آپ جو آج ہمیں نئی والی بات پڑھنی ہے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اور کیجئے گا. نہ سارا یہاں بھی ہے. جو بولتے رہیے، کم سے کم بول تو سکتے ہیں، لکھا ہوا تو بول سکتے ہیں. رأيت هذا مثال دے کے سمجھا رہا ہوں. سمعت سمعت من هذا من هذا. ٹھیک ہے. آپ نے کیا دیکھا یہاں پہ؟ هذا بدلا نہیں آگا نصارہ یہاں بھی ہے، نصارہ یہاں بھی ہے. ہاں یہاں سعید ہے، یہاں حاضر. ان تینوں مثالوں میں آپ نے کیا دیکھا؟ عامل نے جو هذا اثر ڈالا وہ اثر بدل رہا. جیسا عامل ویسا اثر. جیسا عامل جیسا اثر، یہی کہ جیسا اثر ڈالا ویسا اثر. قبول کیا تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں جب کبھی عامل کے بدلنے سے جس کلمے کا آخر بدلتا ہے، یا یہ کہیے وہ کلمہ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا رہے، اس کلمے کو معرب کہتے ہیں. اس کلمے کو مورب کہتے ہیں. معرب کیا کہتے ہیں؟ یہ جو لال والا ہے یہ معرب نہیں ہے. جس کے اوپر یہ آ رہا ہے وہ معرب ہے نہیں؟ دو چیزیں ہیں نا یہاں. دو چیزیں ہیں. ایک مت سمجھیے گا کہ خالی سعید ہے. خالی سعید نہیں ہے. سعید کے اوپر اثر بھی دکھ رہا ہوگا آپ کو. اثر تو دو چیزیں ہیں، ایک اثر ہے اور ایک جس کے اوپر ہے یہ اثر. تو اثر کو کہتے ہیں اعراب، اور اعراب جس کے اوپر آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مورب. یعنی تو اعراب سے ہی بنا ہے مورب. اعراب ہی کا یہ اس میں مفعول ہے. یا غیر ثلاثی مجرد سے اعربا یعرب مضارع مجهول کے شروع میں ابھی پڑھا تھا عالیہ پچھلی کتاب میں جی تحصیل میں جی کہ علامت مضارع کی جگہ میم مضمومہ بڑھا دیتے ہیں. معربون کیا معربون. معربن تو کیا مطلب ہوا معرب کا؟ معنی تو یہ کہ ایسی ذات جس کے اوپر فعل واقع ہوا ہو، یا فعل پھر واقع ایسی ہوا ہو ذات جس پہ کہ اعراب جس کے واقع اوپر ہوا ہے. اعراب واقع ہوا ہے. اعراب دیا ہوا. تو سعید کیا ہے؟ اعراب دیا اعراب دیا ہوا. ہوا. سعید کیا ہے؟ اعراب دیا ہوا. اور اعراب کیا ہے؟ یہ جو اثر لال کلر سے دکھ رہا ہے آپ کو. تو اعراب کسے دیا گیا ہے یہاں؟ اعراب سعید کو. تو اعراب ہو گیا لال والا، اور جس کو اعراب دیا گیا وہ کیا ہے؟ تو سمجھ میں آ گئی بات؟ مورب اسے کہتے ہیں مورب. تو مورب کی کیا تعریف ہوئی؟ محرب و کلمہ میں نے وہی کہا ایک ایسا اثر کہ جس کو محرب ایک ایسا کلمہ ہے. وہی بات کیا کرو وہ ہے کہ جو ایسے مت تعریف کیا کرو. تعریف کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز واضح ہو جانی چاہیے سامنے والے کے لیے. اب آپ کہیں گے وہ ہے کہ جو، اب سامنے والے کا کیا ہے کہ جو جی سبب پانے میں کیا. اگر میں مثال کے طور پر اچانک سے آ کے نیلوفر علی آواز آ رہی نا ام المنین طوبہ فاطمہ میں جی سر اچانک سے آ کے کہوں وہ ہے کہ جو، تو آپ کہیں گے کیا ہے کہ جو جی
آپ کہیے کہ مورب وہ کلمہ ہے کہ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے. جیسے اس مثال میں سعید ہے، اب سعید بھی ہو سکتا ہے، خالدن خالدن خالدین بھی ہو سکتا ہے. جو بھی اس میں مورب یہ نہیں کہ بس سعید ہی مورب ہے، نہ جانے کتنے مورب ہے عربی میں، ہے نہیں جی. تو بس یہ ہے کہ جس کا آخر بدلتا رہے عوامل کے بدلنے سے اس کلمے کو مورب کہا جاتا ہے. سمجھ میں آ گئی تعریف مورب کی؟ مورب جی. اور اگر ہم لفظی ترجمہ کریں مورب کا، مورب وہ کلمہ جسے اعراب دیا گیا ہو. مورب کا معنی اعراب دیا ہوا، یعنی وہ کلمہ ہے کہ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے، دیکھیے نصارہ تھا تو سعیدن، عامل بدل گیا رائتو تو یہ سعیدن ہو گیا، عامل بدل گیا مین تو یہ سعیدن ہو گیا. عوامل کے بدلنے سے جس کا آخر بدلتا رہے اس کلمے کو کہتے ہیں مورب. دیکھیے سعید کا آخر بدل رہا تھا نہیں تینوں جگہ. لیکن آپ یہی نصارہ رائتو اور مین سیم یہاں بھی ہیں، لیکن یہاں پر معمول کیا ہے؟ یہاں معمول کیا تھا بھائی؟ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ نصارہ نے اور رائتو نے من نے اب اثر ڈالا عامل ہے، یہاں پہ اثر نہیں ڈالا تو یہاں عامل نہیں ہے. اثر ڈالا ہے، ہمیں اثر انہوں نے ڈالا ہے، عامل ہے یہ، اثر ڈالا ہے. نصارہ رائتو من نے اثر ڈالا ہے، وہ الگ بات ہے کہ اس کے بس کی نہیں ہے اس اثر کو قبول کرنا ہے. نہیں بھلے آگا اثر تو ڈالا ہے، عامل ہے. نصارہ رائے تو عامل ہے، من جیسے یہاں سب یہ عامل تھے یہاں بھی عامل ہیں، لیکن انہوں نے جس پہ اثر ڈالا یعنی معمول جو ہے وہ مورب نہیں ہے، اس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا نہیں ہے. اس کی شکل و صورت حرف کی طرح، جیسے حرف کی شکل و صورت بھی ثابت رہتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ بس حرف ہی مبنی ہوتا ہے، کچھ اسم ہے جیسے ہاذا اسم ہوتا ہے مبنی ہے، کچھ اسم بھی مبنی ہوتے ہیں، فعل بھی کچھ مبنی ہوتے ہیں. مبنی کی تعریف یاد رکھنا، کس کی؟ مبنی. ایک بات اور غلط فہمی مت پال لینا، میں نے سعید کو پر مورب اور حاضر کو پر مبنی لکھا ہے، اس کا مطلب یہ مت سمجھ بیٹھنا کہ پوری دنیا میں بس سعید ہی مورب ہے اور حاضر ہی مبنی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. یہ تو مثال ہے، جانے کتنی چیزیں مورب ہیں، جانے کتنی چیزیں مبنی ہیں. میں تو اس مثال میں بتا رہا ہوں کہ حاضر مبنی ہے اور سعید مورب ہے. تو تعریف سمجھ میں آ گئی، مورب کی سمجھ میں آ جائے گی تو مبنی کی بھی سمجھ میں آ جائے گی. انہیں دیکھ کے مورب صحیح ہے. یہاں پہ مورب ایک ایسا کلمہ ہے کہ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے، لیکن مبنی ایک ایسا کلمہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بھی نہیں بدلتا. سمجھ میں آیا؟ بھلے وہ اثر جو مورب کلمے کے آخر میں بدلتا رہتا ہے اس اثر کو کہتے ہیں اعراب. لیکن مبنی کلمے کی جو آخری حالت ہے جس میں وہ ثابت رہتا ہے، کبھی ساکن پہ ثابت رہتا ہے، بعض کلمات ایسے ہیں جو زبر پہ ثابت رہتے ہیں جیسے اینا، بعض ایسے ہیں جو زیر پہ کسرے پہ ثابت رہتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو پیش پہ ثابت رہتے ہیں ہمیشہ. تو یہ کیا کہلائے گا؟ یہ حرکت نہیں کہلائے گی، اثر نہیں ہے. یہ اثر تھوڑا ہی، اثر ہوگا تو بدلتا. اسے کہتے ہیں حالت. کیا کہتے ہیں؟ یہ اپنی حالت پہ ثابت رہتا ہے. ہاذا ہر حالت میں اپنی آخری کی حالت پہ ثابت رہتا ہے. صحیح ہے نہیں؟ جی آپ سمجھ پا گئی مورب مبنی کی تعریف؟ مٹا دوں؟ جی. لکھواؤں گا لیکن میں مثال سے پہلے آپ لوگوں کے لیے وہ کر رہا ہوں، واضح کر رہا ہوں. لکھنا بات اس کو، جب تک میں لکھنے کو نہ کہوں، جب تک میں لکھنے کو نہ کہوں لکھیے گا نہیں، صرف سمجھیے گا. اور جب میں لکھنے کو کہوں تو تب صرف لکھیے گا. یہ جو شروع میں آ کے مثالیں دے کے اس طرح یہ صرف سمجھانے کے لیے کرتا ہوں، لکھنے کے لیے نہیں. لکھواؤں گا تو سب لکھنے کے لیے بولوں گا. ٹھیک ہے؟ تو کیا چیزیں ہو گئی؟ مورب مبنی مبنی. کیا تعریف ہوئی؟ مورب وہ کلمہ ہے اس کا آخر بدلتا رہتا ہے. مبنی وہ عوامل کلمہ کے ہے جس بدلنے کا سے بدلتا رہتا ہے. عوامل کے بدلنے سے بدلتا ہے. بدل. مورب کلمہ جس کا آخر بدل رہا ہے وہ جو حرکت ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اس اثر کو اعراب. تو مورب کے ساتھ ایک چیز جڑی ہوئی ہے اعراب.
एराब, लेकिन मबनी कलमे पे एराब थोड़ी होता है, उसको कहते हैं बिना। की हालत क्या के कहते हैं? बिना तो मोरा एराब मबनी बिना, बिना मोरा एराब एरा मबनी बिना। बिना एराब किसे कहते हैं? वो असर किसके जो अवामिल अमल के जरिए डालता है, यानी वो असर जो आमिल डालता है, वो असर जो आमिल डालता है, उस असर को एराब कहते हैं। एराब कहते हैं। और वो कलमा जिसको एराब दिया जा रहा है उसे क्या कहेंगे? मोरब है नहीं? तो एराब किस पे हो वो मोरब, और जो आमिल जो असर डाले मोरब कलमे में, उस असर को एराब। सईदुन में रायतो सईदन समेतो मिन सईदिन, और नसरा सईदुन में सईद को एराब दिया गया। सईद क्या है? कलमा है मोरब, और जो असर उसके आखिर में बदल रहा है सईदुन सईदन सईदीन, वो असर क्या है? एराब है। वो असर क्या है? एराब समझ में आया कि नहीं? भले आगा एराब जी आगा ने आपने देखा एराब की कुछ किस्में क्या है? जल्दी लिखवा नहीं रहा पहले ऐसे। एराब की कुछ मैंने कल इशारतन बताया था, रिकॉर्ड नहीं हुई थी वो थोड़ा सा। हाँ, एराब आपने देखा सईद, उनमें आपको क्या दिख रहा है जी? नसारा सईद, उनमें सईद का आखिर में एराब क्या दिख रहा है आपको? दो पेज दिख रहे हैं ना जी? उसे क्या कहते हैं? रा। क्या कहते हैं? एराब क्या है? रा। सईदन में एराब क्या है? ना। सईदिन में एराब क्या है? जा। फेल में आगे जाके आप पढ़ेंगे, फेल के अंदर भी एक एराब होता है, वो जज। एराब कितने तरह के हुए? चार। तरह के जा, जज, रा, नस्ब, जर, जज्म। रफ नस्ब जल जज जज्म का मतलब साकिन नहीं है। हम बचपन से ये सुनते हैं कि जज्म यानी साकिन, नहीं, जज्म का मतलब साकिन नहीं है। जज्म की एक अलामत साकिन है, जज्म की एक अलामत है साकिन, वरना जज्म तो फेल के अंदर हस्फ नून भी सुना होगा आपने। फेल मुजारे मजरूम में अलामत जज्म या सुकून होता है या हस्फ नून, नून का हस्बे सुकून नून भी होता जज्म है। है। हाँ, तो वो भी तो जज्म है, नून का हस्फ जी, होना वो भी जज्म है, सुकून भी जज्म है। तो ये कहिए कि हर साकिन तो जज्म होता है, लेकिन लेकिन हर जज्म साकिन नहीं होता है। हस्फ नून भी जी तो जज्म है। जी वो आगे जाके पढ़ेंगे आप। कहने का मकसद ये है कि एराब चार होते हैं, रफ, नास्ब, जर, जज्म। अब जो मबनी कलमा है जिसके ऊपर बिना होती है, जिसकी हालत साबित, जिसका आखिर हमेशा साबित रहता है, मबनी की तारीफ क्या हुई? वो कलमा है जिसका आखिर अवामिल के बदलने से बिना बदले साबित रहे अपनी हालत पे। तो वो जो हालत है, कुछ तो हालत होगी आखिर में, वो जिसका साबित है उसे बिना कहते हैं। बिना क्या होती है? फतहा, जम्मा, कसरा जी, कसरा, जी, सुकून, फतहा, जम्मा, जम्मा, कसरा, सुकून, जम्मा, फतहा, कसरा, सुकून, जम्मा, फतहा, कसरा, सुकून। जम्मा, फतहा, कसरा, बिना की जम्मा, फतहा, कसरा, सुकून। अगर आप देखेंगे बात जगह पे दोनों सेम है। जैसे जब कोई फेल, कोई मोरब कलमा जिस पे रफ आया हो, मरफू है ना, तो अलामत रफ उस पे जम्मा आती है। अलामत रफ क्या आती है? जम्मा और आपको यहाँ पर में भी आपको जम्मा दिख जाएगा। तो आगा आवाज नहीं आ रही आवाज नहीं आ रही किसी को? आ गई आ गई आ गई आ रही है। तो शक्लें देखिए, यहाँ भी, ये भी, ये भी दोनों सेम है। तो दो है, बस है नहीं? समझ में आ रहा है? या मिसाल के तौर पर यंसुरो में आप देखिए, यंसुरो पहले मुजारिब मरफू है नहीं है, अलामत रफ जम्मा है। मोरा में, मोरा में, मुंजो में भी आपको दिखाई दे रहा है, जाल पे पेश, दोनों में पेश है, दोनों में पेश है। लेकिन अरबी में इसे कहते हैं एराब, इसे जब कहते हैं बिना। बिना, ये है जी जी रफ, ये है ये जम्मा, बिना है। ये है, जी, शक्लें ये दोनों की सेम है, शक्ल लेकिन दोनों बस की सेम से पेश ही है,
لیکن نام چینج ہے. جی یہاں ہے ضمہ وہ اعراب یہاں ہے یا بنا. ٹھیک ہے نہیں؟ ہاں آغا یہ ٹھیک مرفوع ہے، یہ مبنی، یہ کیا ہے؟ مبنی بر ضم. مبنی لیکن کیوں فرق ہے یہ؟ مورب مبنی ہونے کے اعتبار سے. کلمے کے مورب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے نام چینج ہو گیا ہے. بھلے دونوں کی صورت ایک سی ہے، بھلے ہی دونوں کی صورت ایک سی ہے، لیکن صرف چینج، نام چینج کیوں ہے؟ مورب کلمے مبنی کے ہونے مورب کی اور وجہ مبنی ہونے کے اعتبار سے. مورب ہے اس میں آپ کو پیش دکھے گا تو آپ اسے مرفوع کہیں گے، سے زبر جی دکھے گا مثلا تو منصوب کہیں گے. لیکن اگر کلمہ مبنی ہے اس پہ زبر دکھے گا تو زب پیش دکھے گا تو اسے مبنی ضم بر کہیں ضم گے. کہیں. جی فتحہ. مبنی یہ نام چینج، نام کا فرق شکل سے ہے، آغا نام کیوں یعنی چینج ہے؟ کلمے کے مادر مورب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے. جو آغا بدلتا رہتا ہے، ایک منٹ، جو بدلتا رہتا ہے وہ اعراب ہوتا ہے، جو نہ بدلے وہ بنا ہوتی ہے. جی ایلیا بتائیے. آغا مطلب اگر ایک ہوگا تو ضمہ ہوگا، اگر دو ہوں گے تو رفع، یہ والی نہیں 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 ایسے. نہیں نہیں نہیں، ینصروں میں دو کہاں ہیں؟ لیکن یہ اعراب ہے. منزوں میں بھی ایک ہی ہے، اس میں بھی ایک ہی ہے، نہیں ہے، پیش ہی ہے. لیکن یہ پیش رف ہے، علامت رف ہے، یہ علامت بنا ہے. کیوں؟ یہ اعراب کی علامت ہے، یہ بنا کی علامت ہے. کیوں؟ کیونکہ ینصر و مورب ہے، منزو مبنی ہے. صحیح ہے نہیں؟ اب وہ باتیں چھوڑیے، بس اتنا یاد رکھیے. ابھی آپ کیونکہ ابتدائی باتیں ہیں، مقدماتی پڑھ رہے ہیں، اس لیے میں اس پہ نہ جائیں. فی الحال بس اتنا یاد رکھیے، مبنی وہ کلمہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے. لا حول ولا قوت. کوئی تو بولا کرے. نہیں بدلتا. پہلے آغا مورب وہ کلمہ ہے جس کا آخر جو عوامل کے بدلنے سے عوامل بدلتا کی وجہ رہتا سے ہے. بدلتا رہتا ہے، لیکن مبنی مبنی وہ وہ کلمہ کلمہ ہے جس کا جس آخر کا عوامل کی عوامل وجہ کے سے بدلنے نہیں سے بدلتا. نہیں بدلتا. جی جی بل آقا. مورب کلمے میں جو آخر میں جو چیز بدلتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب. اعراب کی ڈیفینیشن کیا ہوئی؟ اعراب وہ وہ کلمہ کلمہ ہے کہ اثر جو ہے. عوامل ایسا تھوڑا ہے. یہ ہوتا ہے اثر ہے. وہ اعراب ایک ایسا اثر ہے جس کو عامل مورب کلمے کے آخر میں پیدا کرتا ہے، ایجاد کرتا ہے، وجود میں لاتا ہے نہیں؟ اور اعراب چار ہوتے ہیں، رب یا نصب یا جر یا جزم. مبنی کلمے کے آخر میں جو حالت ثابت رہتی ہے، جو اس حالت کو بنا کہا جاتا ہے. اور بنا کی چار، اس کی بھی چار قسمیں ہیں، ضمہ، فتحہ، کسرہ، سکون. سکون صحیح ہے نہیں؟ بل اب جلدی سے 2 منٹ ہیں، کچھ تو لکھ لیں. میں نے سمجھا دیا. اب آپ لکھیے، آپ لکھیے مورب. لکھ رہے ہیں نا؟ جی اب میں نے سمجھا دیا. اب آپ زبانی بول بھی سکتے ہیں. مورب کیا وہ کوئی کلمہ ایسا کلمہ ہے یا وہ کلمہ ہے، کوئی بات نہیں، ایسا کلمہ ہے اور وہ کلمہ ہے، ایسا کلمہ ہے کہ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے. جیسے آپ لکھیے گا، جیسے جیسے آپ دیکھیے بدل رہا ہے نہیں بدل رہا. مسئلہ صحیح میں نے ویسے سمجھا دیا تھا مثالوں سے. آپ کی بات لکھ کے اس سے مسئلہ صحیح. آپ لائن سے ایسے لکھ دیجیے گا، رأیت سعیدا، سمعت من رائٹ تو صحیح تو نہیں صحیح. نصر سعید، رأیت سعید. الگ الگ سے لکھ دوں تاکہ آپ کو ہے نہیں. سمعت من سعید، اس سے سمجھ جائیں گے آپ. یا اور توضیح دوں؟ چلیے اور توضیح دے دیتا ہوں. اوپر کی 3 مثالوں میں، ان 3 مثالوں میں
कलमे सईद, कलमे सईद क्या है? मुरब के जिसका आखिर कल रहा है। एरिया जी आगा। ये ऐसे समझने के बाद, ऐसे लिखने के बाद अब तो आपका शिकवा बाकी नहीं रहेगा कि किताब फारसी में है। नहीं आगा। जी, इन 3 मिसालों में कलमे सईद क्या है? मोहरब है। कोई ऐसी बात इसमें रह गई हो, समझने से रह गई हो? सब कुछ बता दिया, सब कुछ लिखवा दिया। देखिए अब बताइए, आपको किताब की जरूरत पड़ेगी? नहीं, बस ज्यादा से ज्यादा जो आखिर दर्स के आखिर में तमरीन है उसकी जरूरत पड़ेगी, बस वो इतना समझ में आ ही जाता है। मैं खुद कराऊंगा। लिख लिया? अब बिना की तारीफ लिखवाता मैं, लेकिन क्योंकि मोरब लिखवा दी तो मोरब पे एराब आता है, पहले एराब की लिखवा दूंगा। लेकिन मैं मोरब के बाद एराब की लिखवा दी, लेकिन नहीं लिखवाऊंगा। क्यों? टाइम नहीं है। लिख लिया आप लोगों ने? कल को देखिए मेरा बोर्ड यहाँ क्लीन हो जाएगा, कल को बिल्कुल क्लीन होगा बोर्ड, मैं वहां से लिखूंगा। तो आप नए पेज से मत लिखना, आप इसी के बाद से लिखना, आप इसी के बाद से लिखना। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि आगा थोड़ा सा नीचे वाला रह गया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहum।